سب سے بڑا انسان کو جو شدید ضرورت ہے وہ فتنوں کا ختم ہونا، سازشوں کا نہ ہونا، بیماریوں کا حملہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ جتنی چیزیں آپ کو نہیں چاہیے، آپ کی صحت کو، آپ کی اولاد کو، آپ کی عزت کو، آپ کے گھرانے و خاندان کو، یہ ساری جب مل جائے تو اس کا نام قرآن نے رکھا ہے عذاب، جس سے بڑھ کر کوئی پکڑ نہیں۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کے عذاب سے ان کے بچنے کی ایک وجہ تو آپ کا وجود مغتنم ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ استغفار کریں۔ علماء کہتے ہیں امانان کانا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے زمانے میں بچنے کے دو امان تھے، اما احدہما فقد ارتفع، ایک ٹوٹ گیا، حضرت کا وصال ہو چکا ہے، واما الآخر فباقٍ الی یوم القیامہ، اور استغفار قیامت تک رہے گا۔ استغفار بڑے بھی ہیں جیسے سید الاستغفار، استغفار چھوٹے بھی ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ استغفر اللہ یہ بھی کافی ہے۔ ترمذی شریف میں امام اوزاعی کہتے ہیں استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ جب بڑھائے آپ تو پھر استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بھائی کوئی سنگڑی آم پسند کرے گا، کوئی لنگڑا پسند کرے گا، کوئی گلاب اور انور راٹول کے انتظار میں تو نہیں بیٹھے گا۔ چوتھ سا آئے گا جیسے سید الاستغفار تو اپنے وقت پر آئے گا۔ سب کام کی چیزیں انسانی زندگی کے لیے لطف اندوز ہیں۔ باغ میں جب آدمی داخل ہوتا ہے سینکڑوں درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، آپ کو اپنی حاجت، اپنی پیاس، اپنی بھوک، اپنی خواہش کے مطابق انتخاب کرنا ہے۔ نہ سارا ایک دن میں کھا سکتے ہیں، نہ ایک کسی کا یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے، کبھی چھوٹا استغفار، کبھی بڑا استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کہتے یہ استغفار صرف 3 دفعہ کیا جائے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہو معاف ہو جائیں گے، اگر گناہ دنیا کے دنوں کے برابر ہو تب بھی معاف ہو جائیں گے، اگر سمندر کے جاگ کے برابر ہو پھر بھی معاف ہو جائیں گے، اگر ریت کا ایک ٹوٹا اور پہاڑ ہو اس میں کتنے دانے ہوں گے ریت کے، اتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو سب معاف ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عصر مکی ہے، 3 آیتیں ہیں، نزول میں 13 ہیں، ترتیب میں 103 ہے۔ امام شافعی نے فرمایا لو لم ينزل القرآن ونزلت هذه لکفت، اگر پورے قرآن کے بجائے یہ ایک سورت ہوتی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، کیونکہ زمانہ گواہ ہے کہ خیر و شر کا مالک اللہ ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محترم ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، کیونکہ فجر کا وقت بادشاہ ہے، عصر اس کا وزیر ہے۔ نبوات جتنی ملی ہے وقت فجر میں، ولایات کی تکمیل جب بھی ہوئی ہے وقت عصر میں۔ اس لیے ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اس امت کی عمر گزشتہ امتوں کے سامنے کل عصر الی المغرب، ہمارے پیغمبر کا زمانہ کل عصر الی المغرب،
علماء نے سورت سے حضرت کی عمر پر بھی استدلال کیا ہے کہ آپ کی عمر انبیاء علیہ السلام میں کم عمر ہوگی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت عصر کی، قسم ہے آپ کے زمانے کی، یہ تینوں گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بالکل گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے ہیں نیک، وتواصوا بالحق، اور تاکید کرتے ہیں ایک دوسرے کو حق کی، حق سے مراد توحید ہے، وتواصوا بالصبر، اور تاکید کرتے ہیں صبر کرنے کی، کہ مسئلہ توحید اور حق بیان کرنے کے راستے میں جو تکلیف آئے اسے عبادت سمجھ کر سہ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔